شہر کے ایک پرانے حصے میں ایک 3 منزلہ پرانا مکان کشادہ مکان کھڑا تھا۔ اس مکان کی دیواروں پر وقت کی گرد جمی ہوئی تھی، مگر اندر ایک خاندان کی ہنسی، محبت اور رشتوں کی گرمی بسی ہوئی تھی۔ یہ گھر فیاض کا تھا، ایک 35 سالہ محنتی آدمی جو دن رات اپنے کاروبار میں لگا رہتا تھا۔ فیاض کی بیوی ثمینہ 28 سال کی گوری چٹی اور بڑی آنکھوں والی اور نرم لہجے والی عورت تھی۔ وہ سلجھی ہوئی تھی مگر دنیا داری میں پلی بڑھی تھی۔ دین کی کچھ باتیں جانتی تھی مگر مکمل پابند نہ تھی۔ اس گھر میں فیاض کا چھوٹا بھائی حمزہ بھی رہتا تھا۔ عمر 24 سال، بحاش بشاش باطنی اور دل میں ہزار خواب رکھنے والا نوجوان۔ وہ ابھی یونیورسٹی میں پڑھ رہا تھا اور ساتھ ساتھ فیاض کی دکان پر ہاتھ بٹاتا تھا۔ گھر کا ماحول، یہ خاندان بظاہر خوش تھا۔ صبح کام پر جانے کی بھاگ دوڑ، شام کو سب کا ڈائننگ ٹیبل پر اکٹھا ہونا۔ محلے میں عزت اور ساکھ سب کچھ تھا مگر ایک چیز غائب تھی، دین کا مکمل نظام۔ پردے کا کوئی خاص اہتمام نہیں تھا۔ ثمینہ اکثر دوپٹے کے بغیر گھر میں آتی جاتی اور حمزہ بھی بلا جھجک کچن یا ڈرائنگ روم میں اسے بات کر لیتا۔ فیاض خود بھی دین کی باتوں کی زیادہ باتوں میں دلچسپی نہیں لیتا تھا۔ اس کے نزدیک دیور تو اپنے بھائی جیسا ہے۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، دیور موت ہے۔ صحیح بخاری مسلم میں، یعنی دیور اور بھابھی کا آزادانہ میل جول گھر کے لیے موت کی طرح خطرناک ہے۔ شیطان کا پہلا وار۔ ایک دوپہر میں فیاض دکان پر تھا اور گھر میں صرف ثمینہ اور حمزہ تھے۔ حمزہ کچن میں پانی لینے آیا۔ ثمینہ چولہے پر کھڑی کھانا پکا رہی تھی۔ اس نے مسکرا کر کہا، حمزہ تم بھی کچھ سیکھ لو، کل کو بیوی کو خوش رکھنا آسان ہوگا۔ حمزہ نے ہنستے ہوئے جواب دیا، بھابھی ابھی تو میں خود کسی کے ہاتھ کا کھانے والا ہوں، پکانے والا نہیں۔ یہ بس ایک عام سی بات تھی مگر شیطان نے ان دونوں کے دل میں ایک ہلکی سی لہر پیدا کر دی، ایک ایسا احساس جو پہلے کبھی نہیں آیا تھا۔ چھوٹی چھوٹی لغزشیں جیسے آنے والی تھیں، ایسی باتیں جو بڑھنے لگیں۔ کبھی ثمینہ حمزہ سے موبائل پر کوئی تصویر دکھاتی، کبھی حمزہ کوئی لطیفہ سناتا، کبھی بازار جانے کے لیے فیاض نہ ہوتا تو حمزہ کے ساتھ چلے جاتی۔ سب کچھ عام نظر آتا تھا مگر حقیقت میں یہ شیطان کی چال تھی جو خاموشی سے بنا جا رہا تھا، ایسا جال جو نظر نہیں آ رہا۔ چند دن بعد فیاض کو شہر سے باہر جانا پڑا۔ 3 دن کا سفر تھا۔ جاتے وقت اس نے کہا، حمزہ ثمینہ کا خیال رکھنا۔ پہلا دن خاموشی سے گزر گیا۔ دوسرے دن صبح ثمینہ کچن میں تھی۔ اس نے الماری کے اوپر شیلف سے برتن نکالنے کی کوشش کی مگر خط چھوٹا ہونے کے باعث پہنچ نہ سکی۔ حمزہ ذرا یہ اتار دو، اس نے کہا۔ حمزہ قریب آیا، دونوں کے ہاتھ ایک لمحے کو چھو گئے، ایک لمحہ جو بہت لمبا لگا۔ حد سے پہلا قدم آگے بڑھا۔ رات کو بجلی چلی گئی۔ اندھیرے میں ثمینہ برآمدے میں آئی اور حمزہ بھی وہیں کھڑا تھا۔ قریب آنے پر ایک خوشبو سی محسوس ہوئی، وہ خوشبو جو حمزہ کو ہمیشہ یاد رہنے والی تھی۔ ثمینہ نے کہا، تم ڈرو نہیں، میں ہوں نا۔ یہ الفاظ ایک عورت کا پیار نہیں بلکہ ایک شیطان کا تیر بن گئے۔ شیطان کا جال مکمل ہوا۔ تیسرے دن بارش کے دوران گھر میں تنہائی تھی۔ ایک معمولی سی بات نے دونوں کو قریب کر دیا اور وہ لمحہ آ گیا جسے کبھی ہٹایا نہیں جا سکتا تھا، یعنی گناہ۔ اس کے بعد ایک لمبی خاموشی چھا گئی، نہ آنکھیں ملتی تھیں، نہ دل میں سکون ہوتا تھا۔ دونوں کے دلوں پر ایک سوال تھا، ہم نے یہ کیا کر دیا؟ گناہ کے بعد کی بے چینی۔ وہ لمحہ گزر چکا تھا مگر اس کا بوجھ دونوں کے سینوں پہ پہاڑ کی طرح بیٹھ گیا تھا۔ حمزہ اپنے کمرے میں چکر کاٹ رہا تھا، پیشانی پر پسینہ، دل کی دھڑکن بے قابو۔ میں نے کیا کر دیا؟ اپنے بھائی کی عزت، اللہ کی نافرمانی،
سمینہ آئینے کے سامنے بیٹھی تھی، اپنے آنسو پونچھ رہی تھی۔ اس کے کانوں میں ماں کی نصیحت گونج رہی تھی، بیٹی شادی کے بعد شوہر کی عزت ہی تمہاری عزت ہے۔ لیکن اب وہ جانتی تھی کہ یہ عزت ٹوٹ چکی ہے۔ شیطان کی دوسری یہ چال تھی۔ گناہ کے بعد اکثر انسان کے دل میں ندامت پیدا ہوتی ہے، مگر شیطان فوراً کہتا ہے چھپا لو، کوئی نہیں جانتا، بس خاموش رہو۔ اس سوچ نے دونوں کو ایک دوسرے سے بات نہ کرنے پر مجبور کر دیا۔ 3 دن گزر گئے، فیاض واپس آ گیا۔ گھر میں سب معمول پر تھا، مگر دلوں میں طوفان چھپا ہوا تھا۔ آزمائش کا دوسرا مرحلہ یہ ہے۔ چند ہفتے گزرے، فیاض کو کچھ شک سا ہونے لگا۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ حمزہ اب سمینہ سے نظریں چرا رہا ہے اور سمینہ بھی اس سے بات کرنے سے گریز کرتی ہے۔ ایک رات فیاض نے حمزہ کو کمرے میں جاگتے دیکھا۔ کیا ہوا حمزہ، سب ٹھیک ہے؟ ہاں بھائی، بس نیند نہیں آ رہی ہے۔ فیاض کو جواب تو ملا، مگر اطمینان نہ ہوا۔ اللہ کی پکڑ کا آغاز یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ ایک دن مسجد میں امام صاحب نے جمعے کے خطبے میں سورۃ النور کی یہ آیت پڑھی، زنا کے قریب بھی مت جاؤ، بے شک یہ بے حیائی اور برا راستہ ہے۔ النور 32 آیت۔ یہ سن کر حمزہ کا دل کانپ اٹھا، پسینہ ماتھے سے بہنے لگا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ آیت سیدھی اسی کے دل میں اتاری گئی ہو۔ گھر آ کر وہ ساری رات جاگتا رہا، مگر پھر بھی توبہ کرنے کی ہمت نہ ہوئی۔ اگر میں مان لوں تو بھائی مار ڈالے گا، محلے والے کیا کہیں گے۔ چند دن بعد محلے میں چوری کا واقعہ ہوا۔ پولیس گھر گھر میں تفتیش کرنے لگی۔ جب وہ فیاض کے گھر آئی تو سمینہ کے چہرے کا رنگ اڑ گیا اور حمزہ کے ہاتھ کانپنے لگے۔ پولیس کے جانے کے بعد فیاض نے سخت لہجے میں کہا، کیا چھپا رہے ہو تم دونوں؟ یہ پہلا مرحلہ تھا جب دونوں کے دلوں پر خوف موت کی حد تک بڑھ گیا۔ حمزہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر وہ کچھ نہ بولا۔ پولیس کے جانے کے بعد گھر میں ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی۔ فیاض صوفے پر بیٹھا تھا، ماتھے کی رگیں ابھر رہی تھیں۔ حمزہ، کچھ کہنا ہے تمہیں؟ اس کی آواز بھاری اور سخت تھی۔ حمزہ کے ہونٹ کانپے، مگر الفاظ نہیں نکلے۔ سمینہ کچن میں تھی، مگر اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ برتن گننے کی آواز آئی۔ فیاض غصے سے اٹھا اور کچن میں آ گیا۔ سمینہ، تم لوگ کیا چھپا رہے ہو؟ قسم ہے اللہ کی، آج سچ نہ بولا تو انجام برا ہوگا۔ سمینہ نے نظریں جھکا لیں، آنسو خود بخود بہنے لگے۔ فیاض نے حمزہ کا بازو پکڑ کر جھنجھوڑا، بولا، کیا تم نے؟ حمزہ کی ہمت ٹوٹ گئی، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور وہ دھیرے سے بولا، بھائی ہم سے غلطی ہو گئی۔ یہ سن کر جیسے وقت رک گیا ہو۔ فیاض کی آنکھوں میں خون اتر آیا، چہرہ سرخ، سانسیں تیز۔ کیا کہا تم نے میری عزت کو؟ اس نے ایک زور کا تھپڑ حمزہ کے منہ پر مارا۔ سمینہ نے روتے ہوئے کہا، یہ سب شیطان نے کرایا، ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ فیاض پاگلوں کی طرح کمرے میں ٹہلنے لگا۔ شیطان یا تمہاری اپنی ہوس؟ حدیث میں نہیں پڑھا کہ دیور موت ہے؟ میں نے تم پر بھروسہ کیا اور تم نے؟ پھر وہ اچانک رک گیا، آنکھوں میں ایک ٹھنڈا مگر خوفناک سکون آ گیا۔ اب تم دونوں میرے لیے مر گئے۔ اگلے دن سمینہ کو اس کے میکے بھیج دیا گیا، طلاق کے کاغذ کے ساتھ۔ حمزہ کو گھر سے نکال دیا اور خاندان بھر میں اس کا بائیکاٹ کر دیا گیا۔ محلے والے باتیں کرنے لگے، فیاض کے گھر میں کیا ہوا؟ وہی ہوا جس کا ڈر ہر شریف آدمی کو ہوتا ہے۔ حمزہ سڑک پر چلتے ہوئے بار بار یہ الفاظ اپنے کانوں میں سنتا، دیور موت ہے۔ اس کے بعد وہ مسجد کے کونے میں رہنے لگا، رو رو کر استغفار کرتا، مگر دل سے جانتا تھا کہ کوئی دنیا کا اعتماد کبھی واپس نہیں آتا۔ فیاض مسجد میں بیٹھ کر ایک دن امام صاحب سے کہہ رہا تھا، مولوی صاحب، میں چاہتا ہوں سب نوجوان سنیں کہ اللہ کی حدود توڑنے کا انجام کیا ہے۔ گھر تباہ، عزت خاک، دل ہمیشہ کے لیے ٹوٹا ہوا۔ امام صاحب نے آہستہ سے کہا، بیٹا، دنیا کی رسوائی شاید وقت کے ساتھ مٹ جائے، مگر آخرت کی رسوائی وہ کبھی نہیں مٹے گی۔ اگر توبہ نہ کی گئی تو توبہ سچے دل سے کر لو، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ تو یہ تھی ایک سٹوری جسے ہمیں عبرت لینی چاہیے۔ اگر آپ کو سٹوری اچھی لگی تو لائک، شیئر، سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔